کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جن لوگوں نے کوشش کی، محنت کی میرے بارے میں ان کو اپنے بہت سے راستے کھول دوں گا۔ لنہدینہم سبلنا، میں نے آپ کو کہا نا یہ عربی کی بات نہیں ہے، یہ اللہ نے بات کی ہوئی ہے۔ اگر آپ طالب ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے راستے کھولتا چلا جائے گا، لیکن اگر آپ اصل میں مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ طالب نہیں ہیں، ہم میں تڑپ نہیں ہے، ہم میں وہ جنون نہیں ہے اپنے حقیقت کو پانے کا، اپنی منزل کو پانے کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہم رہنمائی کے محتاج ہیں؟ دیکھیں، عمومی طور پہ آج کا جو مسلمان ہے، چونکہ وہ حقیقی مسلمان نہیں ہے اور اسلام سے وہ بے خبر ہے، تو اسے رہنمائی کی کوئی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوتی۔ رہنمائی کی ضرورت تو اس انسان کو ہے جو رب کا بندہ بننا چاہتا ہے، رب کا خلیفہ بننا چاہتا ہے۔ اور دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پیدا کیا ہے تو ہم میں یعنی ہمارا مقام کیا ہے؟ فرشتوں کو جب اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا تو سورہ بقرہ میں وہ مضمون ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو انسان کیا ہے؟ خلیفۃ اللہ، اللہ کا خلیفہ یعنی نائب۔ اب یہ ایک بحث ہے، لیکن میں آپ کو مختصر طور پہ بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یعنی ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، ہماری منزل اللہ ہے، ہم نے جانا اللہ کے پاس ہے۔ دنیا کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ کا نام ہے۔ دنیا نام ہے اللہ سے تیاری کی جگہ کا۔ اگر آپ اللہ کے ملاقات کے خواہش مند ہیں تو آپ کو اللہ کا خلیفہ بننا ہوگا۔ دوبارہ میں یہ جملہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اللہ سے ملاقات کے لیے راضی ہیں اور خوش ہیں اور چاہتے ہیں تو آپ کو اللہ کا خلیفہ بننا ہوگا، جس کی استعداد دے کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں بھجوایا ہے۔ اللہ کا جب آپ خلیفہ اپنے آپ کو بنا لیں گے تو آپ اللہ کی ملاقات، اس کے قرب اور اس کے دیدار کے اہل ہو جائیں گے۔ جنت میں صرف اللہ کے خلیفہ جائیں گے، جو لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کا خلیفہ بنا لیا، تو صرف وہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ ہم لوگوں نے تو عملی طور پہ اللہ کی ملاقات سے انکار کر دیا ہے، کیونکہ اس وقت تمام مسلمان دنیا کے طالب ہیں۔ اللہ کی ملاقات، اللہ کا دیدار اور اللہ کا تقرب ان کے لیے ذرہ برابر اہمیت نہیں رکھتا۔ تو یہ تو بڑی یعنی ایک نامناسب بات ہے۔ کوئی طالب ہی نہیں ہے، یعنی اللہ کا کوئی شوقین ہی نہیں ہے، ملاقات کا کوئی شوقین نہیں ہے، نہ امیدوار ہے۔ بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن آج کا جو میرا موضوع ہے کہ کیا ہم رہنمائی کے محتاج ہیں؟ آج کا مسلمان تو قطعاً کسی قسم کی رہنمائی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ کہتا ہے میں پورا ہوں، مجھے کسی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کو یہ سمجھتا نہیں ہے، حدیث بھی اس کی سمجھ سے باہر ہے۔ الفاظ دیکھیں، قرآن تو ایک نور ہے، حدیث تو نور ہے۔ یہ تو اللہ اور اس کے رسول کا کلام ہے، قرآن و حدیث۔ تو نور تو آپ کو الفاظ سے نہیں ملے گا، یہ تو کوئی نور والا آپ کو بتائے گا، اس کے نور سے آشنا کرے گا اور وہ نور آپ کے دل میں اتارے گا۔ یعنی آپ کے دل پہ قرآن جب تک نازل نہ ہو آپ قرآن کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو یہ آپ کے دل پہ کون نازل کرے گا، کون اسے سمجھائے گا؟ یہ وہ وارث نبی ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ رہنمائی کا جہاں تک تعلق ہے تو پہلے تو میں یہ افسوس سے کہتا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو کسی قسم کی رہنمائی کے محتاج نہیں سمجھتے۔ آج کا ہر انسان اپنے آپ کو علامہ سمجھتا ہے۔
تو وہ پھر ایک الگ مسئلہ ہے۔ بہرحال میں اس میں آخری ایک پوائنٹ پہ میں بات کروں گا، باتیں تو بہت ہیں، طویل ہیں، تفصیل طلب بھی ہیں، لیکن میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اگر اب سوال یہ ہے کہ ایسا رہنما ہمیں ملے گا کہاں سے، ایسا رہنما ہمیں ملے گا کہاں سے؟ بعض لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آج کل تو یہ سارا دھوکہ دھڑاکہ ہے اور تصوف ایک مذاق بن گیا ہے، ایک کاروبار بن گیا ہے۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ انسان دیکھیں، انسان اگر طالب ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو راستے کھول دیتا ہے۔ یہ تو محض بہانے ہیں کہ بھئی کوئی بتانے والا نہیں ہے۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ بتلائیں کسے، کوئی سائل ہی نہیں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ بتلائیں کسے، رہ روے منزل ہی نہیں۔ تو منزل کے طالب کے لیے پھر سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھئی ایسے لوگ کہاں ملیں گے، کیسے ملیں گے۔ یہ تڑپ جو ہے نا، تڑپ، یہ پھر آپ کو منزل کا پتہ بتا دیتی ہے۔ اور اس میں آپ کو ایک اور بات کہوں، ایک اور شعر کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں جو حقیقت ہے کہ وہ ہے نا کہ کعبہ مقصود اگر باشد ہزاراں سال رہ، نیم گاہ میں ہم نہ باشد شوق چوں رہبر شود۔ مقصود کا کعبہ اگر تمہیں ہزاروں میل دور بھی لگتا ہو، لیکن وہ آدھا قدم بھی نہیں ہوگا اگر شوق تمہاری یعنی شوق سے تم کام لو۔ نیم گاہ میں ہم نہ باشد شوق چوں رہبر شود، جب شوق کو تم اپنا رہبر بنا لو تو وہ آدھا قدم بھی نہیں رہتا۔ تو بات ہے ساری تڑپ کی۔ انسان عربی میں یعنی ایک مقولہ ہے کہ من طلبہ فقط وجدہ، جس نے طلب کی اس نے پا لیا۔ اور یہ عربی کی بات نہیں ہے، کلام الہی کی میں بات کر رہا ہوں کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جن لوگوں نے کوشش کی، محنت کی میرے بارے میں ان کو اپنے بہت سے راستے کھول دوں گا۔ لنہدینہم سبلنا، میں نے آپ کو کہا نا یہ عربی کی بات نہیں ہے، یہ اللہ نے بات کی ہوئی ہے۔ اگر آپ طالب ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے راستے کھولتا چلا جائے گا۔ لیکن اگر آپ اصل میں مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ طالب نہیں ہیں، ہم میں تڑپ نہیں ہے، ہم میں وہ جنون نہیں ہے اپنے حقیقت کو پانے کا، اپنی منزل کو پانے کا۔ تو جب تک آپ روایتی باتیں کریں گے آپ کو منزل دور سے دور تر ہوتی چلی جائے گی۔ بہانے کہ بھئی یہ تو سوداگری ہے اور یہ تو دکانیں کھلی ہوئی ہیں اور یہ لوگ پیسے بٹور رہے ہیں، تو اس طریقے سے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں تڑپ نہیں ہے۔ اگر آپ کو سچ حقیقت معلوم نہیں ہو رہا اور آپ کو راستہ دکھائی نہیں دے رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سچے طالب نہیں ہیں۔ اگر آپ آپ کی طلب جب سچی ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ آپ کو راستہ دکھا دے گا، آپ کو اپنی طرف راستہ دکھا دے گا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، دوبارہ میں وہ آیت پڑھ دیتا ہوں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، جنہوں نے بھی کوشش کی، والذین جاہدوا فینا، جنہوں نے میرے بارے میں کوشش کی، لنہدینہم سبلنا، میں ایک راستہ نہیں بہت سے راستے اس کے لیے کھول دوں گا۔ اور کیوں نہ کروں، میری رحمت تو وان اللہ لمع المحسنین، جو مخلص لوگ ہیں میری رحمت تو انہی کے لیے ہے۔ تو جو مخلص ہو اس کو اللہ تعالیٰ کئی راستے کھول دیتا ہے، اور جو مخلص نہ ہو تو وہ بہانے بناتے رہ جاتا ہے۔ اور آخری بات میں یہ بتاؤں کہ دیکھیں، رہنمائی کہ اگر آپ طالب نہیں ہیں تو آپ طالب دنیا ہیں، اور اگر رہنمائی کی آپ میں یعنی جستجو نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا کے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ابھی تک اگر آپ نے یعنی رہنما کی طلب نہیں کی ہے تو آپ دنیا کے دھوکے سے باہر نکلیں۔ دنیا عارضی سامان
زیست ہے، اور اس سے آپ نے گزر جانا ہے۔ اس کے بعد اصل زندگی آپ کی شروع ہوگی، اور وہاں پہ جو ہے آپ کے یہ بہانے وغیرہ کام نہیں آئیں گے کہ جو آپ اس وقت بہانے بنا رہے ہیں، یہ بہانے کام نہیں آئیں گے۔ سچے اللہ کے طالب بنیں اور تڑپ پیدا کریں، اور سوچیں، اپنی زندگی کی ایک منزل متعین کریں، اور اس کے لیے پھر بھرپور جد و جہد کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے یعنی آپ کی رہنمائی کرے گا، آپ کے لیے راستے کھول دے گا۔ آپ ہر نماز میں اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ اہدنا صراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا سیدھا راستہ بتائیں۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ مقبول دعا ہے۔ یہ سورہ فاتحہ میں جو ہم پڑھتے ہیں نا، یہ مقبول دعا ہے۔ اگر آپ سچے دل سے دعا مانگیں گے اور طالب ہوں گے سیدھے راستے کے، تو آپ کو سیدھا راستہ ضرور ملے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم